سر ان کے باپ کا ملک ہے، بڑھا دیں گے انشاءاللہ. طریقہ لبیک پاکستان جو ہے میدان میں آ چکی ہے اور اب یہ بڑھا کے دکھائیں تو پھر انشاءاللہ دمادم مست کلندر ہوگا. 5 روپے کم کروا لیا ہے، انشاءاللہ 20 روپے اور بھی کم کروائیں گے. جی بالکل جی، ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 27 تاریخ کو ہم نے احتجاج کی ہے، پورے ملک میں شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی ہماری کال تھی. اینڈ ریزلٹنٹلی ٹو دیٹ شٹر ڈاؤن اسٹرائک جو کہ وچ واز ویری سکسیزفل بائی دا میسج. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو چلایا نہیں جا رہا یا ان کی طرف سے آپ کو دباؤ ہو کہ یہ بات کریں یا یہ نہ کریں؟ بالکل بھی کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے. وہ ہمیں کیوں چلائیں گے جی؟ انشاءاللہ ہم ان کو چلائیں گے جب ہم اقتدار میں آئیں گے. 5 روپے پیٹرولیم پرائسز جو ہے کم ہو گئی. وزیر اعظم کے ٹیبل کے اوپر پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کی سمری گئی کہ 294 روپے پیٹرول کر دو، لیکن طریقہ لبیک کے جو اس ایجیٹیشن اور اسٹرائک کے نتیجے میں ان پرائسز کو 267 روپے کر دیا. اینڈ دس از ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری. ہم السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الرٹ پاکستان. تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ مسٹر عثمان خضر مانگٹ صاحب ہیں. ان کا شکریہ جو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا جو قیمتی وقت ہمیں دیا. آج ہم ان سے کچھ ایسی باتیں پوچھیں گے جو عوام کے دل میں اس وقت گھوم رہی ہیں اور ان کے مائنڈ میں بھی یہ باتیں ہیں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں. ہم مسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. السلام علیکم سر. Thank you very much, sir. Thank you very much for having me in your interview and for providing me with the opportunity to represent my party before this forum. شکر گزار ہیں کہ جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میرا پہلا سوال جو ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جماعت کو بھی اوپر سے چلایا جاتا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ سر، یہ جماعت جو اوپر سے احکامات آئے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، جو قرآن مجید میں احکامات ہیں اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان احکامات کے اکارڈنگلی اس جماعت کو چلایا جاتا ہے. اس سے اوپر ہم کسی کو نہیں سمجھتے. اچھا، ادروائز کوئی آرمی چیف یا کوئی بھی حکومتی اداروں کی طرف سے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو چلایا نہیں جا رہا یا ان کی طرف سے آپ کو دباؤ ہو کہ یہ بات کریں یا یہ نہ کریں؟ بالکل بھی کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے. وہ ہمیں کیوں چلائیں گے جی؟ انشاءاللہ ہم ان کو چلائیں گے جب ہم اقتدار میں آئیں گے اور ہماری جو گورنمنٹ ہوگی. ہم اقتدار میں آگے اور اقتدار میں جانے کے بعد یہ نہیں کہیں گے میں تو ڈمی وزیر اعظم تھا، 4 سال فیصلے کوئی اور کرتا رہا. بالکل بھی یہ نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود حکومت بنائیں گے، عوام کے زور بازو پہ بنائیں گے، عوام کو لیڈ کر کے بنائیں گے اور عوامی فیصلے کریں گے اور ان تمام اداروں کو ہم چلائیں گے. یہ ادارے ہمیں نہیں چلائیں گے. ناظرین، آپ نے عثمان خضر مانگٹ صاحب کا یہ بیان سنا. تو دوسرا سوال ہمارا یہ ہے سر ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک احتجاج کر کے بڑھتی ہوئی قیمتوں میں کمی کروا سکتی ہے؟ جی بالکل جی، ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 27 تاریخ کو ہم نے احتجاج کی ہے، پورے ملک میں شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی ہماری کال تھی. اینڈ ریزلٹنٹلی ٹو دیٹ شٹر ڈاؤن اسٹرائک جو کہ وچ واز ویری سکسیزفل بائی دا میسج، وائڈلی ایکسیپٹیڈ بائی دا میسج. آپ نے میسج دیکھا آپ نے کہ انہوں نے شٹ ڈاؤن اسٹرائک کیا پورے پاکستان میں. اینڈ ریزلٹنٹلی ٹو دیٹ 5 روپے پیٹرولیم پرائسز جو ہے کم ہو گئی. وزیر اعظم کے ٹیبل کے اوپر پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کی سمری گئی کہ 294 روپے پیٹرول کر دو، لیکن طریقہ لبیک کے جو اس ایجیٹیشن اور اسٹرائک کے نتیجے میں ان پرائسز کو 267 روپے کر دیا. اینڈ دس از ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری. ہم اس کو بالکل 267 پہ ہم مطمئن نہیں ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو جناب 14 فروری والی جو پرائسز ہیں، جو پریویس پرائسز ہیں، اس سٹیج پہ دوبارہ لے کے واپس لایا جائے. ادروائز ہمارا احتجاج جاری ہے. 3 تاریخ کو پورے پاکستان میں، جمعۃ المبارک کو پورے پاکستان میں پریس کلبس کے باہر بھرپور احتجاج کیا جائے گا. اور اگر 3 تاریخ کے بعد بھی ان پرائسز کو فردر ریڈیوس نہیں کیا جاتا تو پھر ہم انشاءاللہ ہماری جو مرکزی شورا ہے، معزز شورا اور اراکین ہیں، وہ بیٹھیں گے اور اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. اچھا، تو سر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ حکومت 1-2 ویک جو ہے وہ پٹرول کم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر پرائز بڑھا دیتی ہے. اب آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب انہوں نے 5 روپے کم کیا ہے تو آنے والے وقت میں یہ 1-2 ویک کے بعد پھر بڑھا دیں گے؟ نہیں سر، ان کے باپ کا ملک ہے، بڑھا دیں گے انشاءاللہ. طریقہ لبیک پاکستان جو ہے میدان میں آ چکی ہے اور اب یہ بڑھا کے دکھائیں تو پھر انشاءاللہ دمادم مست کلندر ہوگا. 5 روپے کم کروا لیا ہے، انشاءاللہ 20 روپے اور بھی کم کروائیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کروائیں گے. جی کیا بات ہے. اچھا، تو یہ جو 3 مارچ کے احتجاج کے بعد اگر حکومت کمی نہیں کرتی تو پھر تحریک لبیک کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ طریقہ لبیک کا اور پاکستان کی عوام کا لائحہ عمل یہ ہے
کہ یہ IMF کے غلام ہو سکتے ہیں. نہ عوام IMF کی غلام ہے، نہ تحریک لبیک IMF کی غلام ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب میں نے آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ 3 تاریخ کو اگر یہ پرائسز فردر ریڈیوس نہیں کرتے تو ہماری معزز جو شورا اراکین ہیں وہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلا لائے عمل دیں گے. ان پرائسز کو ہم نے 14 فروری کی جو پرائسز تھی ان کے اکارڈنگلی واپس لا کے چھوڑنا ہے، بائی دس وے اور بائی دیٹ وے انشاءاللہ. تو ناظرین آپ نے سر عثمان خضر مانگٹ صاحب کی باتیں سنی تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. سر ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح پوری قوم نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، اس بار اسمبلی میں سیٹیں ملیں گی یا نہیں تحریک لبیک؟ سر انشاءاللہ ملیں گی، یہ ہماری محنت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اسمبلی میں سیٹس جو ہیں وہ عوام میں جانے سے ملتی ہیں، عوامی ایشوز پہ سیاست کرنے سے ملتی ہیں، اور عوام کو یہ یقین جس دن آ جائے گا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ عوامی ایشوز کے اوپر سیاست کرتی ہے اور عوامی مفاد میں سیاست کرتی ہے اور کوئی یہاں پہ سیلف سینٹرڈ لیڈرشپ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ لوگوں کو یقین آ چکا ہے، جس کا نتیجہ کامیاب ترین ہڑتال تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہم محنت کریں گے اور محنت کرنے کے بعد پاکستان کی تمام اسمبلیز میں آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جناب آپ کو جو ہے نمائندے نظر آئیں گے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاجروں کا یہی کہنا تھا کہ علامہ سعد رضوی جو ہے وہ دھرنے کا اعلان دے. آخر علامہ سعد رضوی نے دھرنے کا اعلان کس وجہ سے نہیں دیا؟ کیوں نہیں انہوں نے ایسی کال دی کہ دھرنا ہو؟ اگر یہ دھرنا دیتے تو شاید پرائز جلدی کم ہو جاتی. لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے دھرنا کیوں نہیں دیا. اس سے بھی جلدی آپ کمی چاہتے ہیں کہ 27 تاریخ کو اسٹرائک ہو اور 28 تاریخ کو کم ہو جائے. اس سے جلدی تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے. باقی جو بھی سر پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پروٹیسٹ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگلی جماعتوں نے چلنا ہوتا ہے. ہم نے سر اس کو اسٹیج وائز پروٹیسٹ کو لانچ کیا ہے. فرسٹ اسٹیج تھی کہ ہم نے شٹ ڈاؤن اسٹرائک کی کال دی. سیکنڈ اسٹیج ہے کہ ہم پورے پاکستان میں پریس کلبس کے باہر ایٹ دا وہی سیم ٹائم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے. اس کے بعد آگے اگر پھر بھی کم نہیں کریں گے پھر تھرڈ اسٹیج آ جائے گی اور کوئی نہ کوئی اسٹیج وہ بھی ہوگی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہم کم کروا کے چھوڑیں گے، بے شک ہمیں اس اسٹیج تک جانا پڑے، کیونکہ IMF کی غلامی نہ تحریک لبیک پاکستان مانتی ہے، اب نہ پاکستان کی قوم مانتی ہے. اگر غلامی کرنی ہے تو شہباز شریف کر لے، عمران خان کر لے، زرداری کر لے، ہمارے سے مزید نہیں ہوتی، قوم سے نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ ہم نے اب نہیں کرنا. تو ناظرین آپ نے بیرسٹر عثمان خضر مانگٹ صاحب کا موقف سنا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ الحمدللہ تحریک لبیک کسی کی غلامی میں نہیں آئے گی. جو بھی کرتی ہے تحریک لبیک اپنے دم پر کرتی ہے. ناظرین تو آپ نے دیکھا جس طرح انہوں نے کہا کہ 3 مارچ کو انشاءاللہ جو تحریک لبیک پریس کلب کے سامنے جو احتجاج کرنے جا رہی ہے پورے پاکستان میں، انشاءاللہ اس سے مزید پیٹرول کی قیمتیں اور دوسری اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئے گی انشاءاللہ. تو یہ تحریک لبیک کے رہنما کا آپ نے موقف سنا. تو ناظرین آپ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.